بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے کہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہے۔ دوستو، پروگرام سے پہلے آپ لوگوں نے جو 3 تصویریں دیکھی، یہ لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی صاحب کی ہے، جو 2001 میں وائس چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہو چکا ہے، اور کور کمانڈر کراچی، کور کمانڈر بہاولپور بھی رہ چکا ہے۔ لیکن جس گاڑی میں اس کی لاش پڑی ہے، یہ 30 سال پرانا گاڑی ہے، اور پولیس کو یہ ملا ہے دل کا دورہ پڑنے سے یہ انتقال ہوا۔ مجھے جب میری یہ تصویر نظر سے گزری، سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، ابھی تک کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ میں نے نہیں سنا، لیکن سوشل میڈیا پہ جب یہ میں نے دیکھا تو میں نے پھر اس کا باقی ڈیٹیل بھی دیکھا، تو مجھے افسوس اس بات پہ ہوا کہ 30 سال پرانا گاڑی اور اتنا سادگی، یعنی اس کا اگر یہ کچھ بھی کر سکتا تھا، یہ پراڈو میں بھی گھوم سکتا تھا، اور یہ اس کے پیچھے گھاٹ کی گاڑی، آگے سیکورٹی، اور یہ، لیکن جو حقیقی ملک سے محبت کرتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں، یہ وردی والے جو کہتے کہ وردی والوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، تو میں اس لیے ان لوگوں کو بولتا ہوں کہ یہ کتے ہیں۔ لیکن آج آپ لوگ مجھے بھی کافی سارے لوگ گالی دے گا، کہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں فوج کی حمایت کرنے والے لوگوں کو گالی پڑتی ہے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں میں حق کی بات کروں گا۔ اگر ایک میجر، ایک جرنیل، ایک بریگیڈیئر یا ایک آرمی چیف جب اپنا زندگی جو عمر ہے 60 سال، 40 سال، 30 سال وہ ملک کے لیے وقف کر دیتے، اور کوئی شہید ہو جاتے اور اس کے بچوں کو پلاٹ ملتے، بنگلہ مل جاتے یا کوئی زمین مل جاتے، تو ہمیں اس پر اعتراض ہوتے، کیونکہ انہوں نے ملک کے لیے قربانی دی ہوتی، ہمیں ان پر اعتراض ہوتے۔ اور جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ملک کو کھوکھلا کر کے اپنے بچوں کے اثاثے، یعنی اپنے تو چھوڑے، اپنے بچوں کے اثاثے کہاں سے کہاں پہنچائے اور کن کن ممالک میں جائیداد خریدا ہے، ہم پاکستانیوں کو ان پر اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں، اب ان کو میں کیا بولوں، لیکن پاکستانی تو بولوں گا، کیونکہ پاکستانی ہے، وہ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہی ڈاکو جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ اسی فوج پر بھگتے ہیں کہ فوج نے ملک کو لوٹا ہے، فوج اتنا بجٹ کھاتی ہے۔ لیکن یہ تصویر جب میں نے دیکھا ہے تو میں تو پہلے بھی یہی کتنا بار کہہ چکا ہوں کہ جو فوج کے خلاف بولے گا میں ان کے خلاف بولوں گا، میں حق اور سچ بات کروں گا۔ مجھے ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی جب کوئی ایسے ویڈیو بنا لیتا ہوں فوج کی حمایت میں یا ملکی اداروں کی حمایت میں، تو گالی گلوچ پڑتے ہیں، تنقید کرتے ہیں مجھ پر لوگ، لیکن میں سب کو بولتا ہوں تنقید آپ لوگوں کا حق ہے، گالی بھی دو، میں کسی کو جواب نہیں دوں گا گالوں کا، گالی کا جواب گالی نہیں دوں گا، میں اس کو ویڈیو پر جو بھی ویڈیو بناؤں گا اس کو ثبوت کے ساتھ جواب دوں گا۔ کہ ہمارے ملک کی میں نے ایک MPA کا اثاثے دیکھو کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ اثاثے ہم نے کہاں سے بنائے، اور اگر ایک جرنیل یا ایک بریگیڈیئر سے آپ احتساب کی بات کر رہے ہو کہ وہ جواب دے، تو اول ہمارے سیاستدان MNA MPA سے لے کے
وزیر اعظم تک اپنا اثاثوں کا جواب دو اور بتاؤ کہ یہ اثاثے کیسے بنایا۔ آج 3 بندوں سے سوال ہو رہا ہے، 2 تو اہم ہیں، ایک ملک کا صدر رہ چکا ہے آصف علی زرداری اور ایک نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور یہ نیچے ان کی جو نیچے ٹیم ہے جو انہوں نے چوری لوٹ مار کے لیے ٹیم بنایا برائے نام جمہوریت کی جو سیاستدان تھی، ٹھیکیدار تھی، جن سے یہ سوال ہو رہے کہ اثاثے کیسے بنایا، تو اس کے پاس جواب تو نہیں ہے، لیکن یہ جواب ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، اور کام سارا گن رہے جو انہوں نے کیے نہیں ہے کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بھائی کون آپ کو انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے؟ لیکن اپنے اثاثوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ پوری پاکستان کا رسیدی ان کے پاس ہے، لیکن اپنی اثاثوں کا رسیدی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہوتے چوری۔ اب دوستو ایک 18 سیکنڈ کا ایک کلپ میں آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کے آخر میں شیئر کروں گا، وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ 3 بار ملک کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے یہ بندہ، یہ کس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے۔ جو میں گفتگو کر رہا ہوں میں بھی اس میں احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی غلطی ہم سے نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی دیکھے گا تو وہ سوچے گا کہ یہ بندہ تو خود اتنا جاہل ہے، یہ بات کیسے آگے کرے گا اور یہ کسی کے سامنے بات کس طریقے سے کرے گا۔ میں سوچتا ہوں اور پھر آخر میں معذرت بھی کرتا ہوں ویڈیو میں کہ ہم سے کوئی، تو میں ایک جاہل انسان ہوں، مجھے کوئی تعلیم میرا نہیں ہے، میں ایک مزدور پیشہ آدمی ہوں، لیکن پھر بھی سوچ سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور یہ انسان جو 3 بار پرائم منسٹر رہ چکا ہے اسلامی جمہوری پاکستان کا، بدقسمتی سے، یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں بدقسمتی سے، ورنہ ایسے لوگ ملک کا وزیر اعظم نہیں بنتے، ملک کا نمائندگی کے قابل نہیں ہوتے ایسے لوگ، لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اور وہ میڈیا کے سامنے جب آتے ہیں تو بات کیا کرتے ہیں کہ میں نے ایٹم بم بنایا، میں نے فلانا بم بنایا، میں نے فلانا بم بنایا، وہ آخر میں کہہ رہے کہ بلوچستان میں جب وہ میزائل گرا تھا، امریکہ نے حملہ کیا تھا اور میزائل گرا تھا، میں نے لا کے دے دیا، اور ساتھ میں وہ منشی کھڑا ہے کہ کروز میزائل بولو۔ یعنی اس کا اپنا عقل ہر جگہ پہ، اس کو ہر جگہ پہ اس کی جب پرچی نہیں ہوتے تو پھر ساتھ منشی کھڑا ہوتے ہیں۔ بھائی اس بات کرنے کا ضرورت کیا ہے کہ آپ ملک کے راز کو فاش کر رہے ہو؟ اس کا ضرورت کیا ہے؟ اور منشی صاحب آپ اس کو بتاتے کیوں کہ کروز میزائل بولو؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ تو وہ تو گونگے کی طرح یوں کر رہے ہیں، یوں یوں یوں، میزائل کا نام بھی نہیں آتے، بم بم کہہ رہے، سارا بم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بنایا۔ اور بھائی آپ نے تو ایک ماچس کا ڈبی نہیں بنایا، آپ کیا چیز ہو؟ ماچس کا ڈبی نہیں بنا سکتے ہو، یہ کسی نے بنایا ہوگا، اور آج آپ نہیں ہو تو آج بھی وہ کوئی بنا رہے ہیں۔ آپ نہیں ہو بھائی، آپ لوٹ مار کر رہے تھے، آپ نے کوئی چیز نہیں بنایا۔ آپ کو تو اس جو آئین اور آئین کی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ساتھ کھڑا کر دیتا تھا، کیونکہ ڈسپلن کا خلاف ورزی نہیں کر رہے ہماری فوج، ورنہ ایسے لوگوں کو تو میں آج سے 10 سال پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ملک کا نمائندگی دیا ہے، ان لوگوں کو اگر حساس مقامات پہ یا ایسے حساس معلومات ان لوگوں کو ہو گیا تو یہ لوگ تو چور ڈکیت لوگ ہیں، ڈھاکو ہے، یہ تو ملک سے بھاگ جائے گی اور پھر یہی بلیک میلنگ کرے گی، باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف سازشیں کریں گے، جیسے الطاف حسین تھا ایسے یہ لوگ بھی کریں گے۔ لیکن اس نے تو ثابت کر دیا، ابھی یہ دوسرا الطاف حسین بننا شروع ہو گیا کہ میزائل گرا ہوا ہے، میں نے دیا ہے، اور یہ کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں ذرا ان لوگوں کو دیکھو، یہ اتنا گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ان کا جہالت کا اندازہ لگاؤ۔ اور یہ کہہ رہے کہ ہم ملک میں انقلاب لائیں گے، میں لندن میں بیٹھوں گا اور ملک میں انقلاب لاؤں گا۔ کس طریقے سے انقلاب آپ لاتے ہو ملک میں بھائی؟ آپ تو خود وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے، ملک سے بھاگ آئے، اشتہاری ہو، لیکن یہاں بھی لوگ ان کے ماننے والے بہت ہیں، وہ واہ واہ کر رہے، واہ واہ تالیاں بجاتے۔ اور مجھے تو افسوس ہوتے اس پہ کہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے اس بندے کو گفتگو دیکھو۔ یعنی میں ایک پاکستانی شہری
بھائی سے پاکستانی شہری کو شرم ہوتی ہے جب یہ میڈیا پہ بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. میرے پاکستانیوں، ان سیاستدانوں کے جن سے آج سوال ہو رہا ہے کہ اثاثے کیسے بنایا، کیسے یہ پراپرٹی خریدا، کیسے یہ پراپرٹی آپ لوگوں نے آگے لے کے گیا، اس کا رسیدی دو، اس کا معلومات دو. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ٹیکنیکل طریقے سے چوری کیا اور چوری کا اب ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ جب بھی میڈیا پہ آتے کہہ رہے کہ حکومت ناکام ہو گئی. سب سے پہلے ان جاہلوں کا آپ لوگ جو بھی انٹرویو دیکھ لیں ان کا، جو لندن میں بیٹھے ہو، جو پاکستان میں، حکومت ناکام ہو چکے ہیں. کیوں ناکام ہو چکے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں سے پوچھ کچھ کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے نیب سوال کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں سے عدالتی سوال کر رہے ہیں، اس لیے حکومت ناکام ہو گئی. ان کا ایک ہی جملہ ہے، حکومت ناکام ہو گئی، عمران خان انتقامی کارروائی کر رہا ہے اور فوج کے خلاف بونکتے یہ لوگ. بس یہ ان کا ٹی وی بھی یہی ہے اور ایسے ہی، لیکن ان کے پاس کوئی مطلب دوسرا بات ہی نہیں ہے. اور بھائی جب اتنا سارا آپ لوگوں کو معلومات ہے تو اپنے اثاثوں کا معلومات کیوں نہیں رکھا ہے؟ اگر آپ لوگوں میں تھوڑا سے بھی شرم ہے اور غیرت ہے تو آؤ اور ملک کے اندر جو ادارے آپ لوگوں سے پوچھ رہے کہ اس کا جواب دے دو یہ اثاثے، تو اپنا سارا کے سارا کاغذات دے دو اور ڈکلیئر کرو کہ یہ ہمارا اثاثے، ہم نے جائز طریقے سے یہ اثاثے بنایا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ چوری کا پیسہ ہے، یہ ڈکیتی کا پیسہ ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر ہے تو آ کے دے دے. اور پھر بھی ہم ملک کے اندر اس کا حمایت کریں. کس طریقے سے ہم اس کا حمایت کریں؟ ملک کا دشمن لوگ ہم حمایت کیوں کریں بھائی؟ جو لوگوں کو دماغ میں فوج کی مخالفت، فوج کی نفرت، 35 سال سے یہ لوگ یہ مہم چلا رہا ہے کہ پاکستانی قوم جو ان کی سپورٹر ہے ان کے دماغ میں باہر بیٹھے وہاں سے، اور اگر یہاں ہو تو یہاں فوج کا نفرت ڈالو. لیکن انشاءاللہ پاکستانی فوج کو پتہ ہے، وہ آپ لوگوں سے اتنا محبت اس لیے نہیں کرے کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگ ملک میں لوٹ مار اور چوری کے لیے آتے ہو، اور ملک پر جو بھی مصیبت آ جاتے ہماری فوج کھڑی ہوتی ہے، فوج کھڑی ہوتی ہے، آپ لوگ بھاگ جاتے. تو آپ لوگ یہ مت سوچو کہ ترکی کی طرح پاکستانی قوم بھی ٹینکوں کے آگے لیٹ جائے گی. نہیں بھائی، اس لیے نہیں کہ آپ لوگ ہے کیا چیز کہ آپ لوگوں کے لیے ہم قربانی دیں، اپنا جان نظر قربان کریں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کو بچے عیش عشرت کریں اور آپ لوگ پھر بھاگ جائے باہر مزے کریں. میں تو بولتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ٹینک کے نیچے لڑانا چاہیے اور ٹینک کے آپ لوگوں کو اوپر جانا چاہیے کہ ہم قوموں کو آزادی آپ لوگوں سے ملے ان چوروں ڈاکوؤں سے. اور آخر میں میرے پاکستانیوں، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمام پاکستانیوں سے، جو بھی ہے پی ایم ایل این کے ورکر، جے یو آئی کے ورکر، پی ٹی آئی کے ورکر، پیپل پارٹی کی ورکر، جماعت اسلامی کی ورکر، جتنے پارٹیوں کے کارکن ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. اور خاص طور اپنے پٹھان بھائیوں سے، جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں، جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ماں بہن کو ٹارگٹ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ نے ہماری لیڈر کو یہ بولا، میں نے آپ کے لیڈر کو یہ بولا ہے. تو میں آپ لوگوں کو اللہ کے واسطے، میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اول جو بھی بندہ، میں ذاتی خود اپنے لیڈر کے خلاف کوئی پوسٹ، کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا ہو، تو ایسے کوئی بھی کارکن برداشت نہیں کر سکتے. تو لہذا ان چیزوں سے دور رہو. کسی کے لیڈر، دیکھو سوشل میڈیا پہ بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں کہ نیچے لیڈروں میں اس کو ایک علاقے کا چیئرمین بھی نہیں پہچانتے اس کارکن کو. آگے بڑے لیول پہ تو بہت بڑی بات ہے. اور وہ سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے الفاظ استعمال کر رہا ہے. تو اس سے اور کیا ہو جائے گی کہ دیکھو سیاست کس کو کہتی ہے؟ میں بولتا ہوں سیاست کرو، سیاسی اختلافات ہر کسی سے رکھو. آپ اگر، میں پی ٹی آئی کا ہوں تو میرا سیاسی اختلاف ہے سب پارٹیوں سے، لیکن سیاسی اختلاف ذاتی اختلاف نہیں ہے، سیاسی اختلاف ہے. تو سیاسی اختلاف رکھو، لیکن ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالی اور اس طریقے سے پوسٹ سے گریز کرو کہ اس پر آپ لوگوں کی
بات یہاں تک پہنچ جائے کہ یہ بعض علاقے کے لوگ، اگر آپ سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھو، جو آج کل ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ذیشان نے پوسٹ کیا تھا، جو سوشل ورکر ہے، اس نے پوسٹ کیا تھا، پھر ویڈیو بھی اس نے بنایا کہ بھائی میں ایک تصویر اس لیے کہ میں اس تصویر کی کیا مقصد لے لوں، جو سائڈ میں جہاز میں بیٹھے اور سائڈ میں اس کی ایک تصویر بنایا کسی نے اور شراب کی بوتل رکھی. وہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسے بھی نہیں، شراب تو نہیں پیے گا، یہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے، شراب تو نہیں پیے گا. پھر ہمارا مولانا فضل الرحمان سے ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے اختلاف ہے، جو وہ سیاست کر رہا ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے وہ پوسٹ سے بات ویڈیو پہ آ گئی، ہماری ایک پی ٹی آئی کی ایک کارکن ہے ملیشیا میں، اس نے ایک ویڈیو بنایا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے لڑکے نے ویڈیو بنایا، پھر ایک تیسرے لڑکے نے ویڈیو بنایا. اس پر بات یہاں تک پہنچی کہ میں جب بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو اپنی چینل مشہور ہونے کے لیے، اپنے یوزر بڑھانے کے لیے لوگ اب اس بات کو اتنا ہوا دے رہا ہے کہ حد ہو گئی میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، حد ہو گئی. یہ لوگ، آپ لوگ کہاں چلے گئے؟ سیاست کرو سیاست، لیکن سیاست دانوں کے لیے اپنے ماں بہن کو گھالے مت دلواؤ. آپ کی ماں بہنوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوں بیچارے، وہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو اولاد ہے یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہماروں کو گالی دلواتے. تو مت کرو ایسے کام. سیاسی اختلاف رکھو، حد میں رہو، حد سے مت بڑھو. اگر میں کسی لیڈر کے خلاف کوئی پوسٹ کروں گا تو اس کا ریئیکشن بھی ویسے آئے گا، کیونکہ دوسری پارٹی کی ورکر، آج نواز شریف دنیا کو پتہ ہے کہ چور ہے، ڈاکو ہے، لیکن اس کے ورکر ان کا دفاع کر رہے ہیں. دلیل سے اس کو سمجھانا ہوگا، گالی گلوچ سے نہیں، دلیل سے اس کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی یہ بندہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آج جو 11 پارٹی ہے اس میں 2 یہ بڑے پارٹیاں جو ڈاکو ہے، زرداری اور نواز شریف، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں اس کی سیاست سے اختلاف کہ جناب آپ ان کا ساتھ مت دو، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، یہ چور ہے اور ڈاکو ہے. لیکن ان کے خلاف ایسے باتیں کرنا کہ کل وہ لوگ اگر ایک پوسٹ یا ویڈیو ایسے بنائے ہماری لیڈر کے بارے میں تو ہم سے بھی برداشت نہیں ہو. جب ہم سے ایک بات برداشت نہیں ہو سکتی تو ایسے آپ لوگ سوچو چاہے کسی اور سے کیسے برداشت ہوگا. تو ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کو، آخر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک بار پھر آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں اپنا اخلاق کو اتنا مت گراؤ کہ آپ لوگ یہاں تک پہنچے کہ لیڈر کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا کارکن کرتے کیا. اور یہی سیاستدان، میں آپ لوگوں کو مثال دے رہا ہوں، زرداری اور نواز شریف ایک دوسرے کے خلاف کیا بولتے تھے اور ان کے کارکن کیا بولتے ہیں. آج وہ سب بیٹھ گئے ایک ساتھ، لیکن ان کے کارکنوں میں تو افسوس کی بات ہے کہ ان کو اب یہ عقل ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے کہ سیاستدان کبھی دشمنی نہیں کر رہے. جب آج ان پر زور آ گیا تو سب ایک ہو گئی کہ بھائی جو بھی ہے حکومت ہم سے چوری ہوئے، ڈکیتی ہوئے، ہم نے جو ڈاکے ڈالے وہ مال واپس مانگ رہا ہے، اس کا ثبوت مانگ رہا ہے. ہمارے پاس ثبوت نہیں، ہم سب ایک ساتھ ہو جائیے. ورنہ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے سے پیٹ پاٹتے تھے اور روڈوں پہ گھسیٹتے تھے، یہ باتیں کرتے ہیں. یہی میں بولتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو استعمال کر رہے ہیں لوگ. تو مہربانی کر رہے ہیں آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. میرا بات اگر کسی کو بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ میں نے سوچا تھا کہ میں کروں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے، جتنا پارٹیوں کے سب ورکر ہیں سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ حدود میں رہو، حد میں رہو، حد سے مت پڑھو اور سیاست کرو. سیاست آپ لوگوں کا، تنقید بھی آپ لوگوں کا حق ہے، کرو، لیکن ایسے کرو کہ اس میں کوئی ذات پہ نہ چلے جائے، کوئی اس سے کوئی اختلاف اتنا نہ بڑھے کہ دشمنیاں بڑھے اور یہ چیز ہی پیدا ہو. سیاست کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو میزائلز ہیں، آدھے میزائلز تو ماشاءاللہ میں نے اپنے اللہ کے فضل و کرم سے تیار کروائے ہیں، اور یہ جو ٹام ہاک ہے جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ نواز شریف نے بنوایا تھا، اور وہ بھی بلوچستان سے ہم لے کے آئے تھے.